ہمیشہ یاد رکھیں، دیکھیں نا قرآن ایک ہے، ان ربنا واحد و دیننا واحد و نبینا واحد و کتابنا واحد، ہمارا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، بس جھگڑا کس بات کا ہے؟ کبھی گھر میں بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے سکون سے اس پہ غور کیا کریں۔ چلو مثال کے طور پر بریلوی اور دیوبندی کا کیا جھگڑا ہے؟ دونوں حنفی ہیں، دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا، دونوں کے مدارس میں وہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو وہاں پڑھائی جاتی ہیں، وہاں پڑھائی جاتی ہیں، فقہ کی بھی اور حدیث کی بھی۔ وجہ کیا تھی آخر؟ یہ اس دشمن کی سازش تھی کہ انہوں نے وہاں سے آدمی بھیجا اس ملک میں، اور اس ملک میں اس وقت جو علماء تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ میرے کیا عقیدے ہیں، میرے عقیدے لکھ کے ان کو دکھائے کہ جی ان دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ۔ انہوں نے کہا اگر یہ عقیدہ ہے تو کافر ہیں وہ، یہاں سے کفر کا فتویٰ حاصل کیا۔ فلاں کیا تکلیف ہو گئی تمہیں بھائی کہ اتنا سفر کر کے دخانی جہازوں پہ آ کے اتنی تکلیف کر کے تم نے یہاں سے ایک فتویٰ بنایا، کیوں؟ اور اسی طرح جب وائسرائے یا اس کی ملکہ جو تھی اس کے دربار میں انہوں نے باقاعدہ سپاس نامے پیش کیے، اور اس میں یہ کہا کہ انگریز کی حکومت جو ہے ذل اللہ فی الارض، یہ اللہ کا سایہ ہے ہم پر۔ کہا یہ آپ کی حکومت ہے کہ جہاں شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتا ہے، عدل ہے، انصاف ہے، کام ہو رہے ہیں، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ آپ کے لیے اپنے خانقاہوں میں اور اپنے مدرسوں میں دعا کرتے رہتے، ان پر ان سب کے باقاعدہ دستخط ہیں، وہ موجود ہیں سپاس نامے۔ اور جن علماء حق نے ان کے اس خوشامد پہ مدد نہ کی، انگریز کو دشمن سمجھا، اس کے نکالنے کے لیے جہاد کا حکم دیا، ان کو پھانسیاں چڑھائی گئیں، ان کو قتل کیا گیا، ان کو مالٹا قید کیا گیا، ان کو بدنام کیا گیا، ان کو وہابی کی مہر لگائی گئی، منکر نبی کی مہر لگائی گئی۔ یہ سارا وہ انتقام انگریز لے رہا تھا، بندے ہمارے تھے۔ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچا کریں۔ آج بھی دیکھ لیں کوئی دنیا میں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے دہشت گردی کا تو بندہ داڑھی والا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ دین والے سادہ لوگوں کو اپنے تقریروں میں آ کے اس کی ایسی برین واشنگ کرتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ انگریزوں کے حامی ہیں، یہ کافروں کے حامی ہیں، ان کو مارنا جو ہے وہ جہاد ہے۔ اس میں کئی کافر بھی ہوتے ہیں۔ مجھے خود ایک افسر نے بتایا، بہت بڑے عہدے کا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سوات کے علاقے میں بہت سارے ایسے نوجوان گرفتار کیے ہیں کہ جن کی معائنہ کیا گیا وہ ہندو نکلے، ان کا تو ختنہ بھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسی علاقے میں ناران اور اس علاقے میں ہم نے ایک دو مولوی ایسے پکڑے جو 15 سال سے امام بن کے نماز پڑھا رہا تھا، وہ ہندو تھا، 15 سال سے نمازیں پڑھا رہا ہے، 11ویں شریف اور کل شریف اور میلاد شریف اور نعت شریف اور سارے کچھ کر رہا ہے ہندو۔ تو یہ آج کی سازش نہیں ہے، یہ ابتدائی اسلام سے ہے کہ کوئی ایسا حربہ، دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی تکلیف پہنچائی گئی کہ آپ کی زوجہ محترمہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ پر تہمت لگائی گئی، نعوذ باللہ۔ اس سے کتنا بڑی تکلیف ہوگی حضور پاک کو کہ رحمت دو عالم کی محبوب بیوی پہ تہمت لگا دی جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیسے دے کر لبید ابن العاصم سے جادو کرایا اور حضور پہ جادو نے اثر کیا باقاعدہ. حضور کو یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، نہ بھوک لگتی تھی، نہ بیوی کی خواہش ہوتی تھی. اگر کبھی زبردستی ارادہ بھی کیا تو قادر نہیں ہو سکے بیوی کے حق ادا کرنے پہ. پھر اللہ نے فرشتے بھیج کے آپ کے جادو کو باطل کیا. جنگ خیبر کے موقع پر جب اسلام کو فتح ملی تو انہوں نے ایک یہودی عورت تھی، فاطمہ اس کا نام تھا، اس کے ذریعے چونکہ حضور کو بکرے کے اگلے چوڑے بڑے پسند تھے تو اس کو بھون کے اس میں زہر ملا کے حضور کو ہدیہ بھیجا. صحابہ بھی ساتھ بیٹھے تھے، چند ایک صحابہ نے تو کھا لیا نا، اسی کو شہید ہو گئے. حضور پاک نے ابھی لقمہ منہ میں رکھا، چبا رہے تھے کہ اللہ نے بتلا دیا کہ اس میں زہر ہے. حضور نے تھوک دیا لیکن پھر بھی زہر کا اثر ہوا. یعنی آپ دیکھیں ساری. اب اس تبوک کے واپسی پر کیا کیا کہ بھائی 14 آدمی اونٹ، اب 14 اونٹ آ رہے ہوں اور 14 کے 14 اونٹ جو ہیں وہ ایک سواری کو بھگانا چاہے تو کتنی دیر لگتی ہے. اور جب سواری بھاگے گی، دوڑے گی، قابو میں نہیں رہے گی، حضور گر جائیں گے، اوپر ہمارے اونٹ چڑھ جائیں گے. کتنی بڑی سازش تھی. اس لیے ہمیشہ مہربانی کر کے پیر ہو یا مولوی ہو یا خانقاہی نظام ہو یا مدرسہ ہو، تھوڑا سا اس کا تحقیق کیا کرو. اس کا دیکھیں نا، آدمی لڑکی کی شادی کرتا ہے، معلوم کرتا ہے لڑکا کون ہے، کتنا پڑھا ہوا ہے، یا فارغ ہے تو کتنی تنخواہ ہے، کیا ڈیوٹی کرتا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، نماز پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے نہیں جاتا، شرابی نشائی تو نہیں. اس کے لیے تحقیق کرتے صرف ایک لڑکی کو بچانے کے لیے، اور عالم اسلام کو جو برباد کریں ان کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے. بس ان کی تقریریں سن کے منتقل ہو جاتے ہو. یہ کیا بات ہے بھائی؟ ایک لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے تم اتنی تحقیق کرتے ہو. اس کے رشتہ داروں کو ملو، اس کے دوستوں کو ڈھونڈو، اور کس علاقے کا ہے، پہلے کیا کرتا تھا، اب کیا کرتا ہے، معاشی حالت کیسے ہے، تعلیمی حالت کیسے ہے، ویسے میڈیکل طور پہ اس کی حالت کیسی ہے. یہ ساری تحقیق صرف ایک لڑکی کو بچائے گی کہ بھائی لڑکی جو ہے کسی غلط آدمی کے گھر میں نہ چلی جائے. لڑکی کو بچانے کے لیے تم اتنا فکر ہے. اور جو دین کو برباد کر رہے ہیں، پیر بن کے، مولوی بن کے، وائز بن کے، اسکالر بن کے، بڑے بڑے وائز بن کے، اینکر بن کے ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھے، ان کو تم نہیں سوچتے، نہیں سمجھتے. ان کا بھی تو پتہ کرو یہ کل کیا تھا. ان کا بھی تو پتہ کرو یہ کس مدرسے سے پڑھا ہے. اس کا تو پتہ کرو اس کا استاد کون ہے. اس کا تو پتہ کرو یہ بظاہر تو بڑی بڑی تعریفیں، بڑی بڑی تقریریں کرتا ہے، خود نماز بھی پڑھتا ہے رات کو گھر میں، تہجد بھی پڑھتا ہے. اب لوگوں کے ساتھ یہ کل خانی میں اور جمعراتوں میں اور میلاد میں شریف، خود اس نے بھی کبھی آپ کو 11ویں شریف کا دودھ پلایا ہے؟ ان کے باپ دادا نہیں مرتے، ان کے کبھی کل کیے ہیں؟ کوئی تحقیق تو کرو نا. ایسے تو نہیں کہ بھائی جدھر کی ہوا چلے گی ہم بھی ادھر چلے جائیں گے. یہ کوئی مذاق ہوئی، پر دین تو نہ ہوا. اسی لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے لیکن معجزات دیے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ بھی یہ نبی ہے جس کی انگلی سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا. یہ نبی ہے جو ایک رات کے اندر مسجد اقصی اور 7 آسمانوں اور جنت کی سیر کر کے آ جاتا ہے. اللہ نے معجزات دیے، آیات دیے، دلائل دیے، کتابیں دی. آج تک دنیا میں کوئی ایک مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو قرآن کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی صورت بھی بنا سکے. اس سے بڑا معجزہ کوئی ہوگا؟ اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں قرآن نہ ہو. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں قرآن کا حافظ نہ ہو. لیکن خدا کے لیے مہربانی کریں، پیتل اور سونے میں فرق کریں، ہیرے اور پتھر میں فرق کریں، جھوٹ اور سچ میں فرق کریں، حق اور باطل میں فرق کریں.
جس کی اسی لیے لوگوں نے بزرگوں نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بایزید بستامی رحمۃ فرمایا ہے کہ اگر وہ ہوا میں اڑتا ہو پانی پہ چلتا ہو لیکن اس کے اعمال سنت کے مطابق نہ ہو، سمجھ لینا ہے دجال تو ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا۔ تو شعبدے تو نجومی بھی دکھا دیتے ہیں، اس کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں ساری زندگی کے حوال بتا دے گا، علم جفر والے بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ تقریباً میرے خیال میں فلپائن کے علاقے میں ایک عورت اب ہے یا نہیں ہے، تو مجھے ذمہ دار آدمی نے بتایا، مولوی بشیر صاحب تھے، علامہ تھے، بڑے عالم آدمی تھے، پڑھا لکھا آدمی تھا، پھر وہ پتہ نہیں کیا ہوا، بہرحال اللہ سے قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہت ہی قابل لائق فائق آدمی تھا، پھر ایمبیسی میں ایک بڑے عہدے پر تھا، اس نے خود بتایا کہ میں خود گیا ہوں۔ ایک تو ہے نا کوئی، انہوں نے کہا مکی صاحب اس کے بارے میں نے سنا کہ بھئی پتھری ہے، آپ کو کچھ ہے، وہ ہاتھ سے آپریشن کر دیتی ہے، کوئی چھری چاقو کچھ نہیں، بس ایسے ہاتھ سے آپریشن کرتی ہے، اس چیز کو نکال کے باہر رکھ دیا، پھر اس کو خود بند کیا، ٹھیک ہاتھ سے ٹھیک کر دیا۔ انہوں نے کہا مجھے بھی چونکہ تکلیف تھی، مجھے بھی پتھری تھی، تو میں بڑا ڈرتا تھا آپریشن سے، میں نے کہا کہ سفر کرو یار، چلو اگر ہاتھ سے ہو جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا، مجھے کئی دن انتظار کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا جی یہ دن جو ہے نا اس کی عبادت کے ہیں، وہ اپنے ایک پہاڑی کے اندر اس کا گھر ہے، اس میں رہتی ہے، باہر نہیں آتی ہے۔ جب اس کی عبادت کے دن ختم ہوں گے پھر وہ آتی ہے اپنے اس کلینک پہ، وہاں وہ آتی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا کوئی پیسہ نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، ایک صندوق رکھی تھی، جو مرضی ہے ڈال دو، نہ ڈالو تو نہ ڈالو۔ وہ کہتا ہے جناب میں تو وہاں گیا اور میں آمدن لین میں دور بیٹھتا تھا کہ میرا نمبر نہ آئے، تاکہ میں دیکھتا رہوں کہ ہوتا کیا ہے، اور جو بھی مریض اندر جائے گھنٹے کے بعد اگر ٹھیک، بالکل بھائی کوئی خون کوئی یہاں نشان، جی کچھ نہیں، تم ٹھیک ہو گے؟ جی بالکل ٹھیک۔ پتھر نکال کر مجھے دے دیا کہ لے جاؤ۔ کہتے ہیں بھی میں بڑا حیران و پریشان تھا، چونکہ یہ خود عالم آدمی تھا نا، یہ تو بعد میں وہ دوسری لائن میں چلا گیا نا، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرا نمبر آیا تو میں نے بھی اچھی طرح پھر اپنی پڑھائی کر لی کہ مجھ پہ کوئی اثر نہ ہو۔ اچھا وہ ہپنوٹائز کرتی تھی، اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جائیں، اس نے جتنا زور لگا میں نے آنکھیں کھولی ہی نہیں، اب میں آنکھیں کھولوں تو مجھ پر ہپنوٹزم کا اثر ہو، وہ مجھے ہپنوٹائز کر ہی نہ سکی، میں نے آنکھیں بند ہو گئی، کیا میں مجھے تکلیف ہے نہیں کھول سکتا۔ اچھا میں پڑھتی ہوں، میں نے کہا پڑھو نہ پڑھو پر میں آنکھیں نہیں کھول سکتا، باقی جو مرضی آیا کرو، میں آگے بیٹھا ہوں۔ اور نے کہا جی آپ کا علاج ہی، وہ تو کرتی ہپنوٹائز تھی نا، جب ہپنوٹائز نہ کر سکی تو چیزیں کیوں، وہ تو ایک دماغ میں بٹھا دیتی تھی کہ اب تمہارا آپریشن ہو رہا ہے، اب میں تمہیں کاٹ رہی ہوں، اب میں پتھری نکال رہی ہوں، وہ اس کا معمول بن چکا ہوتا تھا، وہ کہتا ہاں ٹھیک کر رہے۔ اچھا اس کا اثر بھی ایسے ہے 5-10 دن رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہی بیماری، وہ تو بیماری وہی کھڑی ہے نا اندر۔ اور نے کہا کہ بس آپ جائیں جی، آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا آپ اس عورت سے کیا جھگڑا کرو، تو میں سمجھ گیا کہ یہ کیا ہے، تو یہ مختلف ہتھیار ہیں، مختلف، دیکھو نا جی، حق والے بندے کو تو کوئی مسجد کی امامت کی تنخواہ بھی نہیں دیتا، اور ان باطل لوگوں کو کروڑوں روپے دیتے ہیں اور بلٹ پروف گاڑیوں پہ پھرتے ہیں، یہ کیا ہے آخر؟ کبھی تم نے غور نہیں کیا؟ تمہاری دوبارہ دماغ کام نہیں کرتا ہے؟ بھئی جو صحیح معنی میں قرآن حدیث پڑھا رہا ہے، بخاری شریف پڑھا رہا ہے، صبح سے لے کر شام کا مدرسے میں بیٹھا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ، اور 200 500 800 1000 تنخواہ ہے، 2000 تنخواہ ہے، اور یہ جو ہے صرف نکال قسم کے ایکٹر قسم کے لوگ جو ہیں، ان کے آگے پیچھے گاڑیاں ہیں، اور بلٹ پروف جناب ان کے پاس گاڑیاں ہیں، بلٹ پروف گھر ہیں، بلٹ پروف مکان ہیں۔ کیوں؟ کہاں سے آ گئے؟
انا للہ و انا، چلو ایک بزنس مین ہے وہ تو کہہ سکتا ہے میں نے تجارت کی، میں نے کمایا، ٹھیک ہے، ایک مل آنر ہے اس نے مل لگائی، 1 سے 2 بن گئی، 2 سے 4 بن گئی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جن کا باپ دادا خود مولوی تھا، 300 روپے مہینے میں نوکری کرتا تھا، وہ کیسے بن گئے؟ اس لیے ہمیشہ حق اور باطل کو پہچانو۔